کسی پیر کے خلاف بات کرنے سے کفر لازم نہیں آتا۔ اگر پیر حضور کی عزت کے لیے نہ نکلے، بتائیں امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین بیمار تھے، بخار تھا، لیکن جب میدان کربلا میں تھے تو آپ آگئے کہا ابا جی اجازت دو میں شہید ہونا ہے۔ امام زین العابدین بیماری کی حالت میں کوئی نعوذ باللہ آپ نے بہانہ نہیں بنایا کہ ابا جی میں تے بیمار ہاں، مہربانی کرو، میں تے اندر بیٹھا تسی چلو ہن جاؤ، میں آگے سنبھال لاں۔ سید زادیاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر آپ نے کلمہ حق بلند کیا۔ اب بھی سیدہ زینب کا خطبہ موجود ہے، ہمارے بڑوں نے کتابوں میں سید زادیوں نے ظالموں کے وہاں اندر کھڑے ہو کر خطبہ کلمہ حق بلند کیا۔ تو آج بتائیں سید زادیوں نے کیا تھا، سیدہ نے کی ہوئے؟ بتائیں یہاں میرے ابا جی بیٹھے ہوں، کوئی بندہ کھڑا ہو کر میرے ابے کو گالیاں دے، گربان پکڑے، میں چپ کر کے دیکھتا رہوں، میں کہوں یہ کوئی نہیں کرن دے۔ کوئی بندہ کہے گا کہ یہ اپنے باپ کا خون ہے، کوئی کہے گا حضور کی گستاخی ہو، حضور کے خاکے بنے اور سید چپ رہے، کیا وہ پھر سید کہلانے کے لائق ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ مسلمانوں والی حضور کی عزت و ناموس پر ڈاکے پڑ گئے۔ یہاں پاکستان میں اوپر سے لے کے نیچے تک سارے مرزائیوں کے یار بیٹھے ہیں، اوپر سے لے کر سارے مرزائی بیٹھے ہیں، سارے بڑے بڑے عہدوں پر سب کو پتہ ہے کیا پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر مرزائی نہیں ہے؟ پھر وہ ان کو دیتے ہیں، پھر نعرے حسینیت تھے۔ امام حسین کربلا میں کھیر پکانے گئے تھے، امام حسین کربلا میں سبیلیں چلانے گئے تھے، امام حسین کربلا میں حلوہ بانٹنے گئے تھے، امام حسین کربلا میں بریانی کی دیکھ دیکھ پکانے گئے تھے، امام حسین کربلا میں دین پر پہرا دینے گئے تھے، ہاں دین پر پہرا دینے گئے تھے، اور قیامت تک امت کو بتایا میرے جانے کے بعد امت میرے نام پر سبیلیں بھی پیے، بریانی بھی کھائے، حلوے بھی کھائے، لیکن جب دین پر وقت ہے تو میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے سر نیزے پر بھی چڑھوائے۔ لیکن آج یہ ہمیں سنت یاد نہیں، یہ بات ہم بھول گئے۔ حضرت امام زین العابدین کو جب پکڑ کر لے گئے نا، وہ آپ گئے شہزادیوں کے ساتھ، تو یزید نے آپ کو کہا، اس نے کہا میں نے آپ کے والد کو کہا تھا کہ ہماری بات مان لو، ہماری بات وہ مان لیتے تو آپ کو یہ وقت تو نہ دیکھنا پڑتا۔ جیسے آج یہ کہتے ہیں مولوی اسی تانو آکے اسی اے ساڑھے خلاف گل نہ کرو، ہن پھر ہتھ کڑی تے لگ گئی۔ میں نے کہا مرد مرد ہوتا ہے۔ ہمارے بابا جی کہتے تھے پیڑوں دے میدان ہے، سانو ہتھ کڑی لا کے تسی اپنی مردانگی نہ بھی کھائی کرو۔ امام زین العابدین کو جب اس نے کہا نا یزید نے، اس نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا اگر آپ ہمارے ساتھ اگر میری بات مان لیتے تو یہ وقت آپ کو نہ دیکھنا پڑتا، میری بات مان لیتے تو آج یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا ہے افسوس۔ جب اس نے افسوس کا لفظ استعمال کیا نا تو امام زین العابدین جلال میں آ گئے، آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ کیسی بات ہے تو کر رہے؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا یہ تو ہماری خاندانی عادت ہے۔ فرمائے ہمارے بڑے ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگا دی، ہمارے بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی گردن پیش کر دی، ہمارے بڑے حضرت امیر حمزہ جنگ احد میں آپ شہید ہو گئے، ہمارے میرے ابا جی ہمارے بڑے مولا علی بھی شہید ہو گئے، امام حسن بھی شہید۔ یہ تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، ہمارے خاندانی یہ طریقے یہی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، اور شہادت ہمارے لیے سعادت ہے، ہمارے لیے بھی شہادت سعادت ہے۔ کیوں کہ ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہم امام حسین کے نام لیوا ہیں، اور انشاءاللہ امام حسین کی نگاہ ہی ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے نا زندہ حق از قوت شبیر است، علامہ اقبال کہتے ہیں آج حق زندہ امام حسین کی وجہ سے ہے، آج حق جو طاقتور ہے نا، یہ حق کو جو تقویت ملی ہے یہ بھی امام حسین کی وجہ سے ملی ہے، اور آج پاکستان میں جو حق کو تقویت ملی ہے وہ امام حسین کی نگاہ سے خادم حسین کی وجہ سے ملی ہے۔ اور الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان ہر میدان میں کام کر رہی ہے۔